جنہوں نے حق پر باطل کو ترجیح دے کر حق کی اہانت کی، توہین کی، اور لوگوں کو باطل کی ترغیب دے کر، غلط سکھا کر جو کچھ کیا، کیا سمجھتے ہیں پکڑ نہیں ہوگی؟ فرما دیا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب سنیں، باجے، تاش، آپ اس کو پلئنگ کارڈز کہتے ہیں یا جو بھی ہے، شیطان کی کتاب کہتے ہیں، تاش، آپ کے جتنے بھی کھلونے جن میں آپ موسیقی، میوزک، گانے بجانے کی چیزیں، شراب یا نشے کی چیزیں، کھیل کود کے آلات، ایسے آلات جو آپ کو غلط سکھائیں، ان کا بیچنا بھی منع ہے، خریدنا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں، اور بیچنا بھی، فروخت کرنا بھی منع ہے، مگر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ جا رہے ہیں وہی چیزیں لے رہے ہیں۔ میں نے کون سی چیزیں بتائیں؟ نشے کی چیزیں، یہ تاش وغیرہ، اور موسیقی، باجے گاجے، یہ چیزیں، ان کو بیچنا بھی منع ہے، ان کا خریدنا بھی جائز نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں سنتے، فرمایا آخری زمانے میں شراب کا نام بدل دیا جائے گا، ہوگی شراب، نام بدل دیں گے، اس کا نام بدل کے اس کو لوگ لیں گے اور اس کو پئیں گے، اپنی من پسند چیزیں اختیار کر لیں گے اور اللہ کے راستے سے ہٹتے جائیں گے۔ آج آپ بچوں کو کون سے کھلونے لے کے دیتے ہیں؟ آپ کیا چیزیں خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، آپ دھیان نہیں دیتے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دھیان دیں۔ یہ آیت جو آپ نے سنی ہے، یہ ان خریداروں کی برائی میں اتری، وہ لوگ جو غلط چیزیں خریدتے ہیں ان کی برائی میں اتری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوں، وہ ذرا دھیان دیں۔ اب میں اگلی بات کر رہا ہوں، ناجائز کتابیں، ناول ہیں، کہانیوں کی کتابیں ہیں، گندے رسالے ہیں، سینما کے ٹکٹ ہیں، تماشے وہ جن میں عورتیں ناچیں، بے پردہ ہوں، غیر محرموں کے ساتھ یا مرد و عورت کی مکس گیدرنگ کی جائیں، یہ چیزیں، ان کے ٹکٹ خریدنا، ان کی دلچسپی، یہ بھی جائز، آواز زور سے، نئی نئی ایجادات، ایجادات کہتے ہی نئی چیزوں کو، آ رہی ہیں، بلا سوچے سمجھے استعمال کر رہے، خرید رہے، ٹیلی فون میں ایپس آ جاتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے انسٹال کر لیتے ہیں، ان کے دیکھنے میں وقت کتنا لگاتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، دوست، نماز روزہ، دوسرے ضروری کام سب بھولے ہوئے ان میں لگے ہوئے، تو یہ فائدے کی چیزیں نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نضر بن حارث، یہ شخص تھا، کہانیوں کی کتابیں، لوگوں کے بنائے ہوئے اس طرح کے قصے خرید کے لاتا تھا، اور
مکہ والوں سے کہتا تھا یہ جو نبی ہیں تمہارے، یہ تم کو عاد و سمود قوموں کی کہانیاں سناتے ہیں، میں تم کو پہلوانوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، رستم کی، اس زمانے کے جو مشہور تھے، میں تمہیں ان کی کہانیاں سناؤں، دوسرے علاقوں سے جو ملتی تھی۔ یہ طلسم ہوش ربا، داستان الف لیلہ، بیٹھ جاتے تھے لوگ ساری ساری رات کہانیاں سنتے رہتے تھے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے آپ کو ہٹا دے وہ لہو الحدیث ہے، وہ کھیل کود کا سامان ہے، وہ آپ کے لیے اچھا۔ آپ سمجھیں گے جی مولانا صاحب کھیل تو جسم کے لیے، صحت کے لیے اچھے ہوتے، تو سنو بتا دیتا ہوں۔ گھوڑ سواری، ہارس رائڈنگ، اسی طرح تیر اندازی، ٹارگیٹنگ جس کو کہتے ہیں، سوئمنگ، تیرنا، اسلام نے وہ کھیل آپ کو کہا ہے کرنے کو جن سے جسم مضبوط ہو اور جہاد میں وہ چیزیں کام آئیں۔ تیر کمان سے نشانہ لگانا، اب اس کی جگہ بندوق آ گئی، گن آ گئی۔ گھوڑ سواری تاکہ آپ جہاد میں جانا پڑے، ہتھیار چلانا سیکھنا آتا ہو آپ کو، سمندر کا راستہ طے کرنا پڑے تو تیرنا آتا ہو آپ کو۔ یہ وہ کھیل ہیں جو آپ کو جسم کو بھی مضبوط بناتے ہیں، جہاد کے لیے کام آتے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، مختلف نام ہیں، ان کے نام بھی آپ نے بدلے ہوئے۔ میں سارے کھیلوں کے نام نہیں لے رہا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کرکٹ کھیلنے والے کو یا دیکھنے والے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ صرف اتنا بتا دیں، وقت ضائع کرنے کے سوا۔ کیا اس کا جسم صحیح بن رہا ہے؟ اکثر خبریں پڑھتے ہیں جی اس کے کندھے چڑھ گئے، نسیں کھچ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہاکی، باکسنگ، کیا ہے؟ آپ دوڑ لگائیں، برسک واک کریں، آپ ورزش کریں۔ یوگا کی بات نہیں کر رہا، یوگا اسلام میں نہیں ہے، وہ ایک خاص اداؤں سے کرواتے ہیں اور ایک خاص نظریے کے تحت کرواتے ہیں۔ آؤٹ ڈور گیم، کھلے آسمان کے نیچے بچے دوڑ لگاتے تھے، کھیلتے تھے، جسم بنتا تھا، کیونکہ دھوپ جو ہے، سن لائٹ جو ہے، اس سے وٹامن ڈی ملتی ہے، آپ کو کیلشیم ملتا ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اب آپ نے بچوں کو پکڑا دیے آئی پیڈ، آئی پوڈ، ٹیلی فون، لیپ ٹاپ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، ریڈیشن بھی ہو رہی ہے، ان کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو بچے کو بلانا بھی ہے تو ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے یا میسج بھیجنا پڑتا ہے کہ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ کسی کے گھر جاتے ہیں آپ، ان سے بات کرنے کی بجائے بھی اپنے فون پہ لگے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نہیں رہا۔ لہو الحدیث، اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمان سے آپ کو دور کر رہی ہے چیزیں۔ ہمیں سکھایا گیا کہ وقت ضائع نہ کریں، ہمیں سکھایا گیا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں اللہ کی یاد بلا دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے، اس کو اختیار نہ کریں۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے واک کرنے کو، گھومنے کو، آپ جانا چاہتے ہیں پہاڑوں پر ہریالی دیکھنے کو، جائیں۔ سمندر کی سیر کو جانا چاہتے ہیں، جائیں، اسلام منع نہیں کر رہا، مگر ایسا کام، ایسی چیز کہ سیر کو تو جا رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ زبان پر اللہ کا ذکر، تو بتائیے پھر وہ سیر ہے آپ کے لیے یا وقت ضائع کر کے آپ اپنے لیے
خرابی کر رہے ہیں، خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ زبان ملی ہے رب کے ذکر کے لیے، دل ملا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ ہم نے دونوں کو دوسرے کاموں میں لگا دیا ہے۔ آپ بچوں سے پیار کریں، بہن بھائیوں سے پیار کریں، ماں باپ سے پیار کریں، بیوی آپ کو عزیز ہے اس سے پیار کریں، آپ دوستوں کے ساتھ پیار کریں، مگر اللہ کو نہ بھولیں۔ اب بیوی سے پیار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم، دوست سے پیار کر رہے ہیں اللہ کا حکم، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کا حکم، ساری چیزیں عبادت بن جائیں گی۔ آپ اپنے جسم کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کل کو مجھے میدان جہاد میں جانا پڑے، اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے، آپ کی وہ ورزش کرنا بھی عبادت بن جائے گی۔ آپ کھانا کھائیں کہ اس سے صحت ہوتی ہے، صحت ہوگی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اس کھانے کے لیے آپ کمائیں گے، جائز کام کریں گے، محنت کریں گے، وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ عبادت صرف یہ مسجد میں آ کے بیٹھنے کا نام نہیں، نیکی کا ہر کام کرنا اللہ کے لیے، وہ آپ کے لیے عبادت، اس پر آپ کو ثواب۔ آپ مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے، گھر والوں کے کام آتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے، آپ بیوی بچوں کے لیے مسکراتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے۔ مگر وہ کھیل، وہ باتیں، وہ محفلیں جہاں آپ کو اللہ کی یاد نہ آئے، وہ اچھی بات، وہ لہو الحدیث، وقت ضائع کر رہے اور آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ غلط عقیدے والے کی محفل میں نہیں جانا، اس کی کتاب نہیں پڑھنی کہ وہ بہکا نہ دے آپ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں سب کو پڑھنا چاہیے، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ تو آپ کو چلتا نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے کہیں بہک گئے، ایمان چلا گیا اور ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ہوش میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ ہیں جن کے لیے ذلت کا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور مجھے اور آپ کو درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرتا ہے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے، وہ گند پڑا ہوا ہے، کیا ہے جو سن ہی نہیں رہا، وہ بوجھ ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بھی بات آپ؟ اس کے سامنے گانے گائے جائیں مزے لے رہا ہے، لطیفے سنائے جائیں مزے لے رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں مزے لے رہا ہے، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو منہ پھیرتا ہے۔ وہ اس کو پسند، سننا پسند نہیں، تکبر کرتا ہوا پھرتا ہے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں، جیسے کوئی فالتو بات ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ جی نہیں لگا رہا ادھر، دھیان ادھر نہیں لگا رہا، بلکہ اس طرح پھیر رہا ہے اپنے آپ کو جیسے اس کے کانوں پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے، کوئی بھاری چیز ڈالی جا رہی ہے، اسے پسند نہیں ہے۔ شوق کس بات کا ہے؟ کیا سنوں، کیا پڑھوں، کیا بولوں؟ بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، حدیث کی کتاب نہیں پڑھیں گے، ناول مل جائے 1000 صفحے کا، نیند قربان کر کے پڑھیں گے، جلدی سے پڑھ لو۔ شارٹ سٹوریز، افسانے، کہانیاں،
جھوٹ پر مبنی باتیں وہ بڑے مزے سے پڑھے گا. قرآن پڑھنا پڑے یا سننا پڑے تو اسے پسند نہ. ارے جب محبت ہوتی ہے نا تو دل چاہتا ہے محبوب کی باتیں سنیں، محبوب کے جلوے دیکھیں، محبوب کی باتیں کریں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے کیا نشانی بیان کی دوسروں کی؟ سمم بکمن عمیون. یہ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. کیا سارے کافروں کے یا غیر لوگوں کے کان نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں؟ وہ سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا نہیں یہ اندھے بہرے گونگے ہیں. یا اللہ ان کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ جب حق کی بات نہیں پڑھتے، رب کا کلام نہیں پڑھتے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تو زبان والے ہو کر بھی گونگے. کلام الہی نہیں سنتے، اللہ رسول کی باتیں نہیں سنتے تو کان والے ہو کر بھی بہرے. ان کو نبی کا نور نظر نہیں آتا، نبی کا حسن نظر نہیں آتا، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی تو آنکھ والے ہو کر بھی اندھے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ سارا دن ساری رات کیسے گزارتے؟ سیاست کی بات کرنی پڑے گی، ہو ایسے بات کریں گے جیسے آپ سے بڑا سیاست دان کوئی نہیں. یہ نہیں آپ کی رائے نہیں لی گئی تو ملک کا نظام نہیں چلے گا. دوسروں کا حال سنانے میں آپ ماہر، اپنی طرف توجہ کوئی نہیں ہے. فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ہے. کبھی اپنے اندر بھی جھانکا ہے؟ غیبت کرنی، غیبت اس کے بغیر بات ہی نہیں ہو پاتی. غیبت کرنے میں گھنٹوں گزار دیں گے، چغلیاں کرنے میں گھنٹوں گزار دیں. وہی ٹائم ان سے کہہ دو کہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لو، قرآن شریف پڑھ لو، اللہ کو یاد کر لو. نہیں، منہ پھیرتے اندازہ کرنے. اللہ خود فرماتا ہماری آیتیں پڑھی جائیں، علیہ آیاتنا. کیا ہو گیا تمہیں؟ جس رب نے بنایا اس سے محبت ہوتی تو اس کی باتیں سنتے نا.